بندہ کہتے ہیں غلام کو، غلام جو ہے وہ بالکل ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا رہتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ غلام کی صفت کیا ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس کی نظر مالک کے اشارے پہ اور کان مالک کے حکم پہ رہے، وہ ہے اصل میں غلام. تو وہاں چاہے نبی ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے کتنے ہی بڑے اولیاء اللہ ہوں، وہ سب وہاں اللہ کے بندے بن کر حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. مطلب جو اس کے لیے اولاد کا کہتے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں لکھ رکھا ان کا نام، اور انہیں گھیر بھی رکھا ہے کہ ان کا حشر دکھائے گا آخرت میں کہ ان کا حشر کیا ہونا والا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. مطلب تمام اولیاء اللہ ہوں، تمام شرک کرنے والے ہوں، تمام اللہ کی اولاد کہنے والے ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، سب نے اللہ رب العزت کے آگے انڈیویجول کھڑے ہونا ہے. مطلب کوئی بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، گھر والے کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اکیلا کھڑا ہوگا انسان، اور ہر سوال کا جواب اللہ کو دینا ہوگا. آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ اتنے بڑے اللہ کے سامنے جب آپ سوال جواب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کی گھگی بندھی ہوئی ہوگی. اس لیے اس سوالوں کے جوابوں کی تیاری یہیں سے کر کے لے جانی پڑے گی ہمیں. بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا. مطلب لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. جو لوگ ایمان پہ رہتے ہیں اس کے بعد سچے عمل کرتے ہیں، دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے. مطلب عربی زبان میں اتارنا قرآن کو اللہ رب العزت کی حکمت کی نشانی ہے، کیونکہ ویسے تو عربی بہت آپ کو بھاری لگتی ہے، لیکن جب کوئی سیکھتا ہے تو اسے یہ بڑی آسان زبان لگتی ہے. تو اللہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن کو اتارا صرف آسانی کے لیے کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے، مطلب قرآن کے ذریعے، اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائے. مطلب جو کفر کرنے والے یا جھگڑے پیدا کرنے والے، فساد پیدا کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے. ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان میں سے ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے؟ مطلب قومیں، گروہ اتنے اللہ نے تباہ کیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے باغیوں کو اللہ نے نیست نابود کر دیا. یہاں اپنے رسول سے پوچھا کہ کیا تمہیں ان کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اگر میں تمہیں نہ بتاؤں، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا، پچھلی گروہوں کا جو ذکر کیا ہے وہ صرف اور صرف ہماری نصیحت کے لیے. یہاں وہی بات دہرائی ہے کہ تو آہٹ بھی پاتا ہے، مطلب کہیں کوئی نام و نشان ان کا پتا ہے تجھے، یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے. مطلب اتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی. اگر اللہ اپنی طرف سے خبر نہ دیتا وحی کے ذریعے پچھلی قوموں کی، انہیں کیا پتا تھا کہ کروڑوں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے کتنی قومیں اللہ نے تباہ کر دی، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا. یہ آج سورہ مریم الحمدللہ پوری ہو گئی اللہ کی توفیق سے، اور سورہ طٰہٰ اگلی بار سے شروع ہوگی. 20ویں سورت ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جائے. اچھا جی، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق مہینہ ہے، تو کچھ اخلاق کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور کس طرح سے کھانے پینے کے آداب تھے، تو اس سے متعلق چند احادیث میں اس ہفتے اور اگلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو اخلاص کے بارے میں سن لیں. عمل جو ہے ہمارے اخلاص اس لیے ضروری ہے کہ اخلاص والے عمل ہی اللہ تک پہنچیں گے. اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، ڈرامہ بازی ہوگی تو وہ ہمیں الٹا اور پھنسوا دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی لوگوں کو اچھا عمل لگتا ہو. اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہ بالکل ناقص ہے، بلکہ اور الٹا پھنسوانے والا عمل ہوگا. اخلاص عمل. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے واسطے محبت کی اور اللہ کے واسطے دشمنی کی اور اللہ کے واسطے مال دیا اور اللہ کے واسطے منع کیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے. اپنی دشمنیوں میں بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا پرسنل معاملہ تو نہیں، اپنے نفس کا معاملہ تو نہیں. ایک بار حضرت علی ایک یہودی سے جنگ کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی. حضرت علی نے اسے زیر کر دیا اور وہ نیچے
تھا، حضرت علی اس کی گردن اڑانے والے تھے، تو اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹائم اس کی پیٹ سے ہٹ گئے. اس نے لوگوں نے دیکھ کے پوچھا کہ حضرت آپ کے تو یہ قابو میں آ گیا تھا، آپ اس کی گردن اڑانے والے تھے، پھر کیا ہوا؟ کہ جب تک میں اس سے لڑ رہا تھا تب تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب اس نے میرے اوپر تھوکا تو میرا نفس جو ہے وہ سامنے آ گیا. اگر میں اس ٹائم اسے قتل کر دیتا تو اپنے نفس کی وجہ سے قتل کرتا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا. تو ہمارا کوئی بھی عمل ہو اگر وہ اللہ کے لیے ہے تب تو اللہ تک پہنچ رہا. آپ کو میں نے اسی لیے مثال دی کہ وہاں پہ جہاں پہ دشمن قابو میں ہو، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہاں اپنا نفس آ گیا تھا تو حضرت علی نے اسے جانے دیا، قتل نہیں کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض وہ عداوت ہے جو اللہ کے لیے ہو. مطلب اگر کسی کافر یا کسی مشرک سے آپ کو نفرت بھی آ رہی، وہ صرف اللہ کے لیے، اپنی ذاتی کوئی نہیں. اگر آپ اللہ کے دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں تب بھی اللہ کے دین کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی محبت میں کہ یہ لوگ آگ میں جلیں گے، انہیں کسی طرح آگ سے بچا لوں. میں ایک کتے کا یا بلی کا بچہ آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو یہ تو پورے انسان ہیں، انہیں کس طرح جلتے ہوئے دیکھوں گا. یہ اگر طلب آپ کے دل میں ہے اور آپ اس وجہ سے دعوت دے رہے ہیں تو واقعی وہ دعوت اللہ تک پہنچ رہی اور وہ واقعی اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر آپ اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے یا اپنی تعداد بڑھانے کے لیے یا اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کے ہاں پہنچنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے للہیت بہت ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہم کتنے ہی عمل کرتے رہے، اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو یہ اللہ کو کسی بھی قیمت پہ نہ منظور ہے نہ وہ پسند کرتا ہے. اس لیے اپنے عمل سے پہلے ضرور اپنی نیت چیک کر لیا کریں، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنی رشتہ داروں سے محبت، اپنی معافی، لوگوں کو معاف کرنا، اگر اس میں کہیں آپ کی اپنی ذات ہے تو اسے نکال دیں. صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کریں گے تب اللہ تک پہنچیں گے. اخلاق. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ صاحب ایمان بندہ اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزے رکھتے ہوں. ان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اخلاق کی وجہ سے. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں. صحیح بخاری. اخلاق نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اس کے بارے میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں. مطلب اخلاق کی تکمیل کو پہنچانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، آخری حد تک پہنچانے، عروج دینے کے لیے آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں اخلاق کو کامل کرنے کے لیے پیدا فرمایا گیا ہوں. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے مکان پر تشریف لاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ اس سے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک. مطلب پردے سے رہتے، خود پردہ کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے تھے کہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی سے ان کا سامنا ہو، تو لوگوں کے گھروں کے دروازے کے سامنے کبھی نہیں آتے تھے بلکہ سائڈ سے کھڑے ہو کے سلام فرماتے تھے. حضرت واصلہ بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ کر گنجائش نکالی. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کافی گنجائش ہے، ہٹنے کی زحمت نہ فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب اس کا کوئی بھائی اس کے پاس آئے تو اس کے لیے اپنی جگہ سے
کچھ ہٹ جائے اور اپنے قریب بٹھائے. بے حقیقی حدیث ہے. اس لیے ایک بات آج کم سے کم ہم یہ یہاں سے لے کے اٹھے اس مجلس سے کہ ہم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اور اپنا کوئی بھائی آتا ہے تو ہم ضرور ضرورت ہل کے حضور کی سنت کو ادا کریں گے، جس سے اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکل جائے اور وہ بیٹھ جائے. کیا ٹائم ہوا؟ 9:05. اور تھوڑی سی حدیثیں سن لیں انشاءاللہ، اس کے بعد سوال جواب کریں. 2-3 اور سن لیں. کھانے کے آداب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بعد میں کہہ دے بسم اللہ اول و آخر. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کچھ کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت چھری سے کاٹ کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا. مطلب بکری اگر بھون لی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کا حصہ جو دست کا یعنی کہ ہاتھ کا حصہ کاٹ کے اسے شوق سے کھاتے تھے. پینے کی بھی سننی کچھ بات ہے، پینے کے آداب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کی طرح پانی ایک سانس میں نہ پیا کرو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیا کرو، اور جب تم پینے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر پیو، اور جب پی چکو تو برتن منہ سے ہٹاؤ تو اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرو. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. اس لیے گلاس ہٹا کے سانس لیا جائے. جب بھی آپ 3 سانس میں پانی پیئیں تو 1 گھونٹ پانی پیئیں جتنا بھی آپ نے پینا ہے، اس کے بعد سانس لیں، پھر دوبارہ مطلب برتن میں سانس نہ لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے. مطلب منہ لگا کے پانی نہیں پینا چاہیے کسی برتن کی جو اللہ کی طرف سے طے ہیں، جس طرح کے برتن جیسے گلاس ہیں یا پیالے ہیں. اسی حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مشک سے منہ لگانا ہے مطلب پوری مشک جھوٹا کر دینا ہے. اسی لیے جس بڑے برتن میں پانی ہو اس میں منہ نہیں ڈالنا جانوروں کی طرح، بلکہ چھوٹے گلاس میں چھوٹے برتن میں پانی نکال کے اور 3 سانس میں بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا جائے. یہی سننا ہے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کوشش کریں کوئی اختلافی سوال نہ ہو، فقہی سوال بھی نہ ہو. کیا چائے میں یا دودھ میں پھونک نہیں مارنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چائے میں اور دودھ میں پھونک نہیں مارنی چاہیے؟ بالکل نہیں مارنی چاہیے. آج کے بعد تو آپ مارو ہی نہ. اس میں ضرور حکمت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائی اور اس میں حکمت نہ ہو. لازمی بات ہے کوئی ایسے بیکٹیریا آپ کے جسم سے اندر سے پھونک کے ساتھ نکلتے ہوں گے جو اس چیز کو نقصان دہ کرتے ہوں گے، اور وہ پھر دوبارہ آپ پیو گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. بہت سے پانی میں دم کر کے پلاتے ہیں. ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے پانی پہ دم کر کے پانی پلاتے ہیں، اس سے کیا معاملہ ہے؟ وہ پانی دم کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ نہیں پلانا چاہیے وہ بھی، بلکہ پانی اللہ کا کلام پڑھ کے پانی پہ پھونک ماری جائے. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، حضور سے بھی ثابت ہے. لیکن کچھ وقفہ گزرنے کے بعد اگر اسے استعمال کیا جائے تو اس کے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں. نان مسلمس کو دعوت دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ان کا سوال یہ ہے نان مسلم کو دعوت دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. دیکھو جی، بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے، جس علاقے میں بھی نبی بھیجے، اس علاقے کی زبان کے ساتھ بھیجے. تو سب سے پہلے تو آپ ان لوگوں کی زبان سیکھنے کی کوشش کریں جنہیں آپ دعوت دینا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہ ہندو ہیں تو ہندی سیکھیں، سنسکرت سیکھیں.
عیسائی ہیں تو انگلش سیکھیں یا ان کی جو بھی زبان ہو، یہودی ہیں تو ان کی والی زبان سیکھیں، اور سردار ہیں تو گروہوں کی سیکھیں. یہ تو ایک حکمت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکمت سکھا دی قرآن میں کہ میں نے جب بھی جس علاقے میں نبی بھیجے اس کی زبان بھیجے. ویسے دعوت دینے کے لیے کسی قانون کی کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ بھی یہ کہ یہ میرا بھائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا سے اگر آپ پوری انسانیت کو شروع کرو گے تو یہ پوری انسانیت آخر میں جا کے ایک ماں باپ پہ ختم ہوتی ہے. اس حساب سے تمام انسان ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں. اب اس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور اللہ رب العزت کو ایک مان لیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں آ گئے جو ماننے والی امت ہے. باقی لوگ ہیں تو امتی لیکن وہ نہ ماننے والے امتی کہلائیں گے. اس لیے انہیں دعوت دینا ضروری ہے. اور آپ کے دل میں بس یہ تڑپ ہو گئی میرا بھائی ہے کہ اس طرح سے آگ سے بچا لوں. نہ اپنی تعداد بڑھانے کی کوئی وہ، نہ اپنی طاقت بڑھانے کی، نہ اپنے حق لینے کی کہ ہماری مانگیں مان لی جائیں گی ہم اگر کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے. صرف اور صرف ایک ہی تڑپ کے آخرت ہو. اگر آپ کے دل میں اللہ ہے اور اس وجہ سے آپ دعوت دیتے ہو، یہ ہو نہیں سکتا سامنے والے کے دل پہ اثر نہ ہو اور وہ آپ کی بات سمجھ. دوسری بات بھی ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے تمہیں صرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، مطلب تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہدایت میں خود دوں گا. اس لیے آپ کے ذمہ بھی بات پہنچانا ہے. جیسی کیسی آپ کو ہندی آتی ہو، جیسا کیسا آپ کو علم ہو، آپ بس اپنے جذبے کے ساتھ دعوت دے دو کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کی سنت ہے. دیٹس آل. باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ. پیچھے کسی کے نہیں پڑنا، زبردستی کسی کو ایمان نہیں لایا جاتا. تو ہمارے بیچ کوئی ایسی سنستھا ہے کہ اگر کوئی کنوینس کرنے پہ آ رہا ہے بٹ تو اس کو وہاں پہ لے جا کے اس کو فوراً آپ میرے پاس لے آئے گا. سب سے بڑی سنستھا آج آپ کو یہ مل گئی الحمدللہ. فوراً 1 منٹ سے پہلے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں. سب ذمہ داری میری انشاءاللہ. ہم اپنے بزنس کے لیے کیسے کیسے خطرے اٹھاتے ہیں، اس معاملے میں ہم ڈرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اسے کلمہ پڑھوا دو. کم سے کم اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت لکھی ہو، اگلی ٹھوکر میں گرے اور اس کے دماغ کی طرف پھٹ جائے اور مر جائے، کم سے کم ایمان میں تو جائے گا اور آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سن لیں سب لوگ. حضرت علی کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا تو تیری نجات کی تو ضمانت. تو اس لیے اگر ایک بھی آپ کے کھاتے میں آ گیا آپ کی تو ضمانت. سب سے شارٹ کٹ ہے نجات کا. کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. ان کا سوال ہے آب زمزم کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کسی نے آب زمزم ان کے ہاتھ میں پیش کیا تو حضور نے کھڑے ہو کے ہی پی لیا. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کبھی اگر آپ پانی کھڑے ہو کے بھی پی لو تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہو جائے گا. بیٹھ کے پیو گے تو بہت بڑا ثواب ہے. عام طور سے ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں موقتہ جو ہے ان کی نیت باندھ لی جاتی ہے. لیکن جمعہ کے دن کیونکہ 6 سنتیں موقتہ ہیں 2 فرض کے بعد، تو جس پر نیت باندھتے ہیں جمعہ کے 2 فرض کے بعد، تو باندھنی تو تھی 4 کی، باندھ لی ہم نے 2 کی. لیکن پھر دھیان آیا کہ پہلے 4 پڑھنی، تو وہ نیت توڑ کے دوبارہ باندھے یا اسی میں یہ سوچ لے کہ 4 ہی پڑھنی. نہیں، یہ تو نفلی عبادت ہے نا آپ کی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے جمعے کے بعد 4 کی نیت کا ارادہ تھا، 2 باندھ لی غلطی سے، کیونکہ ہمیشہ کی عادت پورے ہفتے کی 2 باندھنے کی ہوتی ہے، تو کیا اسے توڑ کے باندھے دوبارہ یا اسی کو 4 کر دیں؟ آپ نے جو نیت کی وہ 2 کی، آپ 4 نہیں پڑھ سکتے اس ٹائم، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. آپ کو کیونکہ وہ نفل ہے، جو سنتیں اس لیے کہلاتی ہے کیونکہ حضور نے کی، ورنہ تمام 2 اصطلاحات ہیں، ایک فرض اور ایک نفل. تو وہ نفل عبادت ہے تو آپ اسے سلام پھیر کے دوبارہ نیت 4 کی باندھ سکتے ہیں. یہ 2 ادا کر کے پھر بعد میں 4 ادا کر لیں، وہ بھی کر سکتے ہو. بالکل اصل تو نیت کا ہے معاملہ. ہاں جی. جمعے والے دن قصر میں ہیں تو کیا کیسے ادا کریں؟ جمعے والے دن اگر قصر میں ہے تو جمعہ کیسے ادا کریں، یہ ہے ان کا سوال. آپ کا معاملہ اللہ رب العزت سے صرف نیت کا ہے. آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو، 2 رکعت نماز فرض کی نیت کریں، ساتھ میں قصر کی نیت کریں، کیونکہ آپ قصر میں ہو، حضور کا حکم ہے تو ہماری نیت اللہ تک پہنچتی ہے. آپ قصر کی نیت کریں، پڑھے تو ہی. اگر ہمیں موقع ہی نہ ملے امام کے پیچھے پڑھنے کا، اگر آپ کو امام کے پیچھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ اپنی ظہر پڑھیں گے، 2 فرض جو قصر ہے آپ کے اوپر، بس. پھر جمعہ آپ کے اوپر تھوڑی ہے. جمعہ تو ہے ہی خطبے کے ساتھ اور امام کے ساتھ.
कसर वैसे कितने किलोमीटर बाद लागू हुआ है? देखो जी, जिस खित्ते में हम, इनका सवाल यह है कसर कितने किलोमीटर के बाद वाजिब होता है। जिस खित्ते में हम रह रहे हैं यहाँ तो लोग जो हमारे उलमाए दीन हैं वो 48 मील बताते हैं, तो हमें जिस खित्ते में रहना है हमें वहां तफरका नहीं फैलाना, इसलिए आप उसे फॉलो कर लो, कोई हरज नहीं है। उन्होंने भी किसी हदीस से ही साबित किया होगा। वैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी साबित है कि हुजूर मदीने मुनव्वरा से निकले और 5-7 किलोमीटर के बाद बस्ती से निकलते ही कसर पड़ी। तो इसलिए जो लोग उसे फॉलो करेंगे वो भी ठीक है, जो लोग 48 मील वाले इस मामले को